ویڈیو میں آپ کو اللہ کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی، ان کا سامنا کس قوم سے ہوا اور انہوں نے اس قوم کو اللہ کا پیغام کس طرح سے پہنچایا۔ یہ معلومات آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گی، اس کے لیے آپ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پیغمبر خدا حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک میں 10 مرتبہ کیا ہے، 10 مرتبہ آپ کا نام ذکر ہوا ہے حضرت ہود علیہ السلام۔ تو اور قرآن پاک کی ایک سورہ بھی حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ کچھ اس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے، جیسا کہ ہود بن عبداللہ بن ریح بن خلود بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح۔ تو اس اعتبار سے 7 پشتوں 7 وسطوں سے ہوتا ہوا آپ کا سلسلہ نسب جو ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جب وقت قریب آیا، جب اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے آئے، تو اس وقت جب انہیں پتہ چلا کہ اب ان کا وقت قریب ہے اور وہ اللہ کے پاس جانے والے ہیں، تو انہوں نے اپنے پیروکاروں کو جب اپنے پاس اکٹھا کیا تھا اور کچھ جانشینوں کو، کچھ چاہنے والوں کو، تو انہوں نے جو حضرت ہود علیہ السلام کی بشارت ہے وہ انہیں کچھ اس طرح سے دی کہ میرے بعد ایک طولانی غیبت واقع ہوگی، اس عرصہ میں جو ہے وہ ظالم و ستمگر بادشاہ لوگوں پر حکومت کریں گے۔ جو بادشاہ ہوں گے وہ انتہائی ظالم اور ستمگر ہوں گے اور وہ لوگوں کو اپنے جو ہے اپنے آپ اپنی حکومت کو قائم رکھنے اور اپنی خدمت کرنے پر معمور کریں گے، ان پر ظلم کریں گے۔ تو آخرکار اللہ تعالیٰ انہیں ایک قائم کے ذریعے نجات دے گا جس کا نام ہوگا ہود۔ تو اب حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو کہا کہ وہ جو ہود نامی شخص ہوگا جو اللہ کا پیغمبر ہوگا، وہ انتہائی دلیر، باوقار، صابر اور بھاری بھرکم جو ہے وہ شخصیت کا مالک ہوگا، تو وہ ظاہر و باطن میں میرے مشابہ ہے۔ بہت جلد اللہ تعالیٰ ہود کے ظہور کے وقت آپ کے بہت سے جو ہے وہ دشمنوں کو سخت طوفان کے ذریعے ہلاک کرے گا۔ ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو دشمن بچ گئے ہیں، جو آپ کے دشمن ہوں گے، جو اللہ کے دشمن ہوں گے، جو اسلام کے دشمن ہوں گے، تو حضرت ہود علیہ السلام ان کو نیست و نابود کریں گے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کی رحلت کے بعد ان کے پیروکار اور مومنین جو تھے وہ مسلسل حضرت ہود علیہ السلام کے ظہور کا انتظار کرتے تھے۔ جب بھی انہیں کوئی پریشانی ہوتی تھی تو وہ بشارت، وہ نشانیاں، وہ علم جو حضرت نوح نے انہیں دیا تھا اور کہا تھا کہ میرے بعد اسے دیکھتے رہنا، وہ اسے نکال کر دیکھتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ جیسا کہ حضرت نوح نے کہا تو وہ پیغمبر کب آئیں گے، خدایا اس پیغمبر کا جلد ظہور کرتے۔ تو بالآخر ایک جب طویل مدت گزری تو وہ اذن خدا سے ظاہر ہوئے، شدید طوفان کے ذریعے جو تھے ان کے سب ہر درم دشمن ہلاک ہو گئے۔ اب حضرت ہود علیہ السلام کو جو ہے وہ ہود جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ کیوں کہا گیا؟ وہ اس لیے کہا گیا کیونکہ اپنی گمراہ قوم کی ہدایت کے لیے مابعوث ہوئے تھے۔ تو حضرت ہود جو تھے وہ شکل و شباہت میں، قد و قامت میں حضرت آدم کی مانند تھے، بالکل جو تھے وہ حضرت آدم سے ملتے تھے، ان کا قد و قامت اور شکل و صورت جو تھی۔ اب حضرت ہود علیہ السلام دوسرے پیغمبر ہیں جنہوں نے بتوں اور بت پرستی کے خلاف تحریک چلائی اور کفار کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، جبکہ سب سے پہلے پیغمبر جنہوں نے بتوں کے خلاف جو ہے وہ محاذ چلائی وہ جو تھے وہ حضرت نوح تھے، اور ان کے بعد حضرت ہود تھے جنہوں نے بتوں کی سخت مخالفت کی۔ اب میلاد حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً 700 سال قبل سرزمین جو کہ عربستان کے جنوب کی سمت یمن اور عمان کے درمیان میں واقع ہے، اس پر ایک بہت ہی ایک قوم پرعزم اور ایک قوم آباد تھی جسے قوم عاد کہتے تھے، کیونکہ اس قوم کے جد کا نام عاد بن اوس تھا، تو حضرت ہود علیہ السلام کا تعلق بھی جو تھا وہ اسی قوم سے تھا۔ عاد بن اوس ان کی اجداد میں سے تیسرے نمبر پر تھے، اور اس سے قبل بھی عاد نامی ایک قوم تھی جسے عاد اول کہتے تھے، تو یہ جو تھے یہ تیسرے نمبر پہ تھے۔ اب وہ جو قوم تھی، قوم عاد، وہ جو لوگ تھے وہ بلند قامت، طاقتور اور بہت ہی ایسے دیکھنے میں دلیر لگتے تھے، ویسے قد و قامت والے، وہ ایسے لگتے تھے کہ انہیں بس ان کے سامنے کوئی ڈٹ نہیں پائے گا، اور ان کا جو شمار تھا وہ بھی برگزیدہ جنگجوؤں میں ہوتا تھا۔ وہ تہذیب و تمدن کے اعتبار سے دوسری جو قوموں کی نسبت زیادہ ترقی یافتہ تھے، ان کی جو تہذیب تھی وہ بھی ایک ترقی یافتہ تھی، کیونکہ وہ خود اتنے قد و قامت اور وہ طاقتور تھے، محنتی تھے، محنتیں کرتے تھے۔ تو ان کے شہر جو تھے وہ آباد تھے، زمینیں
सरसब्द و شاداب تھی، ہرے بھرے باغات تھے، ہر طرف ہریالی تھی، جہاں پر وہ قوم آباد تھی ہر طرف ہی ہریالی تھی۔ تو وہ جو قوم تھی وہ بڑے نازوں سے اپنی زندگی بسر کر رہی تھی۔ ان میں سے جو تھے وہ اکثر سرمایہ دار بھی تھے، جو لوگ سرمایہ دار نہیں تھے وہ بھی بہت ہی امیر تھے، اپنے کاروبار تھے ان کے۔ تو وہ ایسا سمجھ لیں کہ اس جو وقت کی وہ جو قوم تھی انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی، نہ ہی انہیں فصلوں کی طرف سے کوئی پریشانی تھی، اناج کی طرف سے، نہ انہیں طاقت کی طرف سے کوئی پریشانی تھی، اور نہ ہی انہیں اپنی جگہ کی اعتبار سے کوئی پریشانی تھی، کیونکہ وہ جو جس جگہ پر وہ آباد تھے تو وہ سب سے سرسبز اور شاداب زمین تھی۔ اب جو تھے دوسرے لوگ جو تھے ان کی قدرت اور طاقت سے استفادہ کرتے تھے، جو تھے وہ ان سے آ کر مدد طلب کرتے تھے۔ اب وہ جو قوم تھی جو کہ اتنی زیادہ اللہ نے انہیں نعمتیں دی، لیکن وہ قوم جو تھی وہ سرکشوں، متکبروں اور ظالموں کی جو تھی پیروکار تھی، ان کی پیروی کرتی تھی۔ یہ لوگ بت پرست تھے، گناہوں اور مختلف قسم کے خرافات میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ لوگ سرکشی اور عیش و عشرت، شہوت پرستی، جہالت، گمراہی، ہٹ درمی اور ناانصاف لوگ تھے، اور کسی صورت بھی اپنی غلط رسومات سے دستبردار ہونے اور حق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ خود کو اس طرح سے سمجھنے لگے کہ بس اب ہم قد و قامت میں، طاقت میں سب سے زیادہ ہے، تو ہمیں بھلا کون نیست و نابود کر سکتا ہے۔ یہی چیز ان کے لیے عذاب کا باعث بنی، اور انہوں نے تکبر کیا۔ وہ بھول گئے کہ کوئی ہستی ہے جو انہیں اتنی طاقت مہیا کر رہی ہے، لیکن وہ بس جو تھے وہ پھر بھی اپنے ان بنائے ہوئے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پیروی میں مصروف تھے۔ تو ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، آخر ان کا انجام کیا ہوا، یہ آپ کو معلومات میری اگلی ویڈیو میں ملیں گی۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔